تارک السلطنت سیدنا اوحد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مزار پاک یوپی اتر پردیش میں ایک چوچا شریف میں موجود ہے، اور بہت بڑی ہستی رہی ہے یہ، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ ہر سال الحمدللہ کرتے ہیں، اور 28 محرم کو آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو ہے، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور ان کے مزار پہ آج بھی لوگ غیر ہوئی آپ نے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آمد و رفع آپ کی مزار پاک پہ رہتی ہے، وہاں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں سے برکتیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے ولیوں کی شان اور عظمت ہم کیا بیان کریں، قرآن جن کو کہے نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، آج ہم ان کے مزار پہ جاتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے دور سے چلا رہا ہے کہ ولیوں کے مزار سے برکتیں لوگ حاصل کرتے ہیں۔ جس کا جتنا پکا یقین اس کو اتنا فائدہ ہوگا۔ اب آدمی وہاں جا کر بھی یہ سوچے کہ میں ملے گا کہ نہیں ملے نا، کیا ہوگا نہیں، تو پھر وہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی شخص وہاں نہ بھی جائے اور یہاں بیٹھ کے بھی تصور کرے تو پھر ان کے فیض کا برسات یہاں تک پہنچتی ہے، ان کے فیض یہاں تک برستا ہے۔ یہ انسان کے یقین پر ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے نہیں کہا تھا کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ تو جن کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے برکتیں اور واقعی برکتیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ اب ہم یہ نہ سمجھے کہ خالی ولیوں کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے کہ بس الا ان اولیاء اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کرامتوں کو بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ ان کے یہاں سے جو فیض پڑھتا ہے، ان کے یہاں جو دعائیں ہوتی ہیں، ان کا بھی واقعات قرآن میں موجود ہے۔ میرا وہ موضوع نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم رجب کے مہینے میں جو اولیاء کرام کے عرس آتے تب بیان کرتے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگان دین ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہے۔ چند پشتوں کے بعد میرے مخدوم کا شجرہ نسب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا نظر آتا ہے۔ امام جو ہے حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم ان کا نام تھا، اور یہ بہت بڑے آپ سمنان ایک شہر تھا، اس کی آپ کے سلطنت کے مالک تھے، بادشاہ تھے، اور حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں بادشاہت رہی ہے۔ آپ کے والد آپ کے آگے کی پیڑھی میں، اور ابراہیم جو تھے وہ اللہ کے ولی بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ حضرت ابراہیم جو تھے حضور مخدوم پاک کے والد، ان کے زمانے میں 2000 مدرسے چلتے تھے، اور ہر مدرسے میں 2000 بچے پڑھتے تھے۔ یہ دین کی خدمت تھی۔ 2000 مدرسے، ہر مدرسے میں ہزاروں کی تعداد، اور بڑے بڑے علماء آپ کی سلطنت کے اندر پروان چڑھتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم تھے، ان کو اولاد نہیں تھی، ان کو اولاد نہیں، کئی سال ہو چکے تھے شادی کو، اور فکر تھی کہ سلطنت کون سنبھالے، اس لیے کہ اقتدار اور حکمرانی مقصد نہیں تھا، سلطنت کے ذریعے دین مصطفیٰ کو فروغ دینا تھا، سلطنت کے ذریعے بادشاہت کے ذریعے اپنی رعایا کو دین مصطفیٰ پہنچانا تھا۔ اور اتنی انصاف والی عدل والی آپ کی سلطنت گزری ہے، اللہ اکبر، کیا بتائیں۔ آپ کو یہ فکر تھی کہ میرے گھر کوئی لڑکا پیدا، اور بہت دعائیں کرتے تھے، ولی اللہ بھی تھے۔ لیکن صبح کا وقت تھا، محل کے دروازے بند تھے، اور بادشاہوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ محل میں کوئی بغیر انٹری نہیں بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دروازوں پہ پہرے دار ہوتے ہیں۔ اب فجر کا وقت تھا، آپ اپنے کمرے میں اوراد و وظائف میں مصروف تھے، تہجد گزار تھے، ولی اللہ تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ ان کے کمرے میں موجود ہے،
تو یہ حیران ہو گئے کہ بھئی دروازے تو بند ہے، تو یہ بزرگ میرے اندر کمرے میں کیسے، میرے کمرے کے اندر کیسے آئے؟ اور بار بھی پہرے دان ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے ان کا نام بھی ابراہیم مسجوب تھا۔ اور آپ چونکہ اللہ کے ولی تھے، عالم دین تھے، تو آپ اہل اللہ، اللہ کے ولیوں کی، صوفیاء کی بڑی قدر کرتے تھے۔ آپ کے زمانے کے اندر، اس کو توجہ سے سنیں، آپ کے بادشاہت کے دور میں اس زمانے میں کئی مفتیان کرام ایسے تھے جو شریعت کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، لوگوں کے معاملات کو الجھ جاتے تھے تو سلجھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت تھی، اولاد کی فکر تھی۔ ایک دن مصروف کو دیکھا تو مصروف نے کہا کہ بہت فکر مند ہو، تمہیں بیٹا چاہیے؟ ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ولیوں کی لوگ باتوں پہ نشانہ اٹھاتے ہیں، انگلیاں کرتے ہیں، کیسے بتاؤ ابراہیم مسعود کو کس نے کہا تھا کہ ان کو بیٹا چاہیے؟ بغیر کوئی دروازے بند ہیں، محل کے باہر پہرا ہے، لیکن خدا کے ولی کی شان وہ ہوتی ہے کہ چاہے کتنے پہرے بھی ہوں، وہ جہاں چاہے اپنی روحانی طاقت سے پہنچ جاتے ہیں۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے جو والد تھے، انہیں بھی تو وہ بھی تو ولی تھے، وہ دروازے بند کے اندر کیسے ہے؟ وہ پہچان گئے کہ آنے والا خدا کا ولی ہے اور اپنے مطلب کی بات کرنے والا ہے، تو کہتے ہیں ہاں سلطنت کی ذمہ داری ہے، سلطنت کو آگے لے جانا ہے، بیٹے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم مسعود نے اسی وقت کہا کہ میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں کے مزار پہ جا کے اولاد مانگنا شرک ہے۔ ارے خدا ہی دیتا ہے، تو پھر ڈاکٹر کی مدد سے کیوں کرتے ہو یہ ساری چیزیں؟ ڈاکٹر بھی تو معاذ اللہ کوئی، ہم اس کو خدا تھوڑی سمجھتے ہیں۔ ولیوں کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز ملتی ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ جو بھی ملتا ہے وہ ان کا در ہوتا ہے، دیتا میرا اللہ ہی ہے، دیتا تو قدرت والا ہی ہے، لیکن ان کے در سے، ان کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، کیا انہیں شرک کے بارے میں علم نہیں تھا؟ کیا انہیں یہ نہیں خبر تھی کس کے پاس مانگنا چاہیے، کس کے پاس نہیں مانگنا چاہیے؟ 600 سال پرانے بزرگ کی بات کر رہا ہوں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اگر ان کی زبان سے کوئی چیز نکلتی ہے تو میرا اللہ اس چیز کو پوری فرما دیتا ہے۔ یقین عقیدہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے۔ آج کل کے پیدا ہونے والوں کو کیا پتا کہ غریب نواز کی چوکھٹ سے کیا ملتا ہے؟ ارے جس کے در سے لوگوں کو ولایت تقسیم ہوتی ہو، اس کے در سے رزق کیسے نہیں مل سکتا ہے؟ جن کے در سے لوگوں کو ایمان ملے، جن کے در سے لوگوں کو اسلام ملے، ارے غریب نواز کی شان تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں سن لو، پھر آگے بات چلتا ہو۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جن کے مرید تھے، ان کے پیروں کے پیر کا نام غریب نواز ہے، خواجہ غریب نواز ہے۔ کیسے؟ حضور مخدوم پاک علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے، ان کے پیر کا علاء الحق پنڈوی کے پیر کا نام سراج الدین اخی دہلوی تھا، ان کے پیر کا نام حضرت نظام الدین اولیاء تھا، ان کے پیر کا نام بابا فرید گنج شکر تھا، ان کے پیر کا نام حضور بختیار کاکی تھا، اور بختیار کاکی کے پیر کا نام ہندوستان کا میرا راجا خواجہ مہاراجا تھا۔ یعنی کہ وہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ حضور مخدوم پاک کے والد نے کہا بیٹا چاہیے، بیٹے کی بشارت دے دی، اور اسی دن سرکار آپ کی خواب میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ماں کی خواب میں تشریف لاتے ہیں، کہا دو بیٹوں کی بشارت دیتا ہوں، ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کو دین کے لیے دے دینا، ایک کو سلطنت کے لیے دے دینا۔ اس لیے ایک کا نام اشرف رکھا گیا، ایک کا نام اعراف رکھا گیا۔ یہ دو بیٹے آپ کے گھر پیدا ہوئے۔ حضور مخدوم پاک کی شان یہ تھی، 7 برس کی عمر کے اندر آپ حافظ قرآن بن گئے تھے، اور ایک نہیں 7 قرآتوں کے حافظ۔
اب یہ ایک ساتوں قرات کیا سمجھانے نہیں جا سکتا، بہت وقت ہوگا، بس یہ سمجھے کہ آج جو ہم قرآن پڑھتے وہ ایک قرات پہ پڑھتے ہیں، اس طرح ساتوں قراتوں کے حافظ 7 برس کی عمر میں اور 14 سال کی عمر شریف میں آپ نے سارے علوم حاصل کر لیے تھے، عالم مفتی جو کہو شیخ الحدیث سب بن چکے تھے۔ 15 سال کی عمر میں توجہ نوجوانوں، ہم اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے اسلام کے نوجوانوں کی جو کردار تھے وہ کردار اپنے آپ کی زندگی میں مصروف نہیں تھا، وہ لوگوں کے لیے تھا، وہ دین کے لیے تھا۔ جوانوں آج ہماری فکر یہی ہونی چاہیے کہ جوان اپنی بھی فکر کرے، اپنی قوم کی بھی فکر کرے، دین مصطفیٰ کی بھی فکر کرے۔ آج اپنی جوانی کو ہم نے یوں ہی مصروف کر دیا کہ کھیل کود میں ختم کر دو، نہیں نوجوانوں، حضور مختوم پاک کی زندگی بتاتی ہے آپ کے والد گرامی بادشاہ تھے، اور بادشاہوں کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو ضرور پتا ہے، لیکن آپ نے اپنے والد کی بادشاہت کا فائدہ کیسے اٹھایا۔ 15 سال کی عمر کے اندر حضور مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے، اور 15 برس کی عمر کے اندر آپ کو سلطنت کا بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ کتنی عمر میں؟ 15 سال کی عمر میں، 15 برس کی عمر کے اندر خود اپنا لوگ خیال نہیں رکھ پاتے اور دوسروں کی کیا، وہ سلطنت کے بادشاہ، اور ایسا عدل و انصاف تھا کہ اس زمانے میں بکریاں اور بھیڑ ساتھ میں گھومتے تھے، وہ عدل و انصاف قائم تھا کہ آپ کی فوج میں جو بھرتی ہوتے تھے فوجی، ان کا کردار اتنا پاکیزہ ہوتا کہ وہ 5 وقت کے نماز کے پابند ہوتے تھے، وہ تہجد کے پابند ہوتے تھے۔ مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہی مدرسوں کو قائم کیا، 2000 مدرسوں کو چلاتے تھے، اپنی ذاتی جیب سے علماء کا خرچہ دیتے تھے، پڑھنے والے بچوں کا خرچہ دیا کرتے تھے۔ یہ سلطنت آپ نے قائم فرمائی تھی، یعنی عیاشی والی سلطنت نہیں تھی، مختوم پاک کی سلطنت کی شان یہ تھی، وہاں دین مصطفیٰ کے دریا بہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ 15 سال کی عمر میں جب یہ بول رہا ہوں تو میں خود سوچ رہا ہوں کہ کیسے سنبھالی ہوگی، اس لئے کہ 40-50 سال میں عمر میں بھی لوگ جب کمپلیٹ عقل ہوتی ہیں تو کچھ نہیں کر پاتے، ارے لوگ اپنا گھر سنبھال نہیں پاتے ہیں، ارے لوگ بھائیوں کو اتفاق اور محبت سے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ مختوم پاک 15 سال کی عمر کے اندر سمنا کی سلطنت کے اندر وہ عدل و انصاف قائم کیا اور وہ دین کا کام کیا۔ سنو یہ بات یاد رکھنا، سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ، یہ سن کے جاؤ، فارسی زبان میں جس نے کیا ہے وہ حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ حضور کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کا سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ جس نے کیا وہ مختوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، اور اردو ہندوستان کے اندر جو آج بیان قائم ہوتا ہے اردو میں ہوتا ہے، 95% بیان اردو میں ہوتے ہیں اپنے ہند میں، بلکہ یورپ میں بھی افریقہ میں بھی قائم ہوتے ہیں اردو میں۔ یہ اردو کی ایجاد کے اندر فرمایا سب سے پہلے اردو کتاب کا رسالہ لکھنے والے حضور مخدوم پاک ہیں۔ میں یہ غلط بات نہیں، یعنی سب سے پہلے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اردو کیا ہے، لوگوں کو یہ علم نہیں تھا اردو کیا ہے۔ مخدوم پاک نے سب سے پہلے کتاب جو لکھی رسالہ وہ اردو زبان میں لکھا، اس لئے کہ اردو کے جو پیدائش کرنے والے ہیں ان میں الگ الگ بزرگوں کے نام آتے ہیں، ان میں حضرت مخدوم پاک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شامل ہے۔ فارسی میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ، اردو میں سب سے پہلے رسالہ لکھنے والی ذات مخدوم پاک کے، سوچے کتنے بڑے عالم دین ہیں۔ 15 سال کی عمر کے اندر جب سلطنت کے پر بیٹھے تو آس پاس کی جو سرحدوں پہ مشرکین تھے تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہاتھ میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور یہ تو ماں یوں سمجھا کہ چھوٹے بچے ہی ہیں، تو سرحدوں کو اوپر گھیرنا شروع کیا، فوج لے کر حملے کی بات ہونے لگی، کئی کثیر تعداد کے لوگ آئے تو محل میں مشورہ ہونے لگا۔ مخدوم پاک 15 سال کی عمر ہے اور بڑے بڑے بزرگ لوگ، بڑے بڑے تجربے کار وزیر سپاہی سب موجود ہیں اور یہ 15 سال کے بادشاہ ہیں، اب کیسا منظر لگتا ہوگا، سبحان اللہ کیسا منظر۔ اب دیکھو جب یہ بات ہوئی تو مشورہ یہ ہوا کہ ہم کسی ایک ایسے آدمی کا انتخاب کرتے ہیں جو جنگجو بھی ہو، حرب،
اور جنگجو کے ساتھ ساتھ وہ جنگی مہارت بھی رکھتا ہوں. جنگ کے اندر کیا ہونا چاہیے, ہم ایسے آدمی کا انتخاب کر کے اس کی قیادت کے اندر ہم وہ سرحدوں کا اپنی حفاظت کریں گے جو حملہ ہو رہا ہے. یہ مشورہ ہوا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, آپ یہ سمجھتے کہ میری عمر کم ہے اور میں جنگ میں نہ ہوں. اب جواب سنو. حالانکہ بادشاہ تو تخت پہ بیٹھ کے حکم دیتا ہے لڑو مرو کٹو پٹو کچھ بھی کرو, ہم تو تخت کے اوپر بیٹھے, ہمارا یہی کام ہے. عموماً بادشاہوں میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن یہ میں سرکار کی ذات تھی کہ خود جنگ بدر میں بھی شرکت فرمائی, احد کی جنگ میں, خندق کی جنگ میں. اور آپ دیکھیں کہ اصحاب کرام جو امیر المومنین تھے اس وقت بھی اسلام فتح ہوا یہی سنت پہ عمل کرنے کے لیے. حضور مخدوم پاک کہتے ہیں لوگوں سنو, مجھے 15 سال کا بچہ نہ سمجھنا, اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ میں جنگ میں ضرور شرکت کروں گا. اب وہ جو تھے وہ کہنے لگے حضرت آپ کی عمر تو 15 سال کی ہے, اب اتنے لاکھوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے, سرحدوں پہ پہرا دینا ہے, اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے, لوگوں کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں تو کوئی تجربے کار اور بہادر شخص چاہیے جو ہمارے سپاہیوں کی قیادت کرے, ہماری فوج کی قیادت کرے. مخدوم پاک کہتے سنو, میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں. یہ مخدوم پاک کا جملہ تھا, اور کہا دیکھا نہیں تھا کربلا کے میدان میں 18 سال کے علی اکبر بھی تھے اور 6 مہینے کے علی اصغر بھی تھے. اس لئے یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں لڑ سکتا, لیکن جاؤں گا اور میری قیادت کے اندر ان مشرکوں کو میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. آپ نے ایک تقریر فرمائی اور اس کے بعد مخدوم پاک خود میدان کے اندر, آپ غور کریں 15 سال کی عمر کے اندر بادشاہت کے تخت کو چھوڑ کر آپ نے قیادت کی جنگ کی قیادت سنبھالی اور ایسی لڑائی لڑی, اللہ نے اسی وقت مخدوم پاک کو فتح عطا فرما دی. اور آپ نے جو جنگ لڑی فرمایا لاکھوں لوگوں کے سامنے والے جو فوج تھی وہ مر گئے, لاکھوں لوگوں کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب 15 سال کی عمر میں یہ شان ہے تو پھر وہ شان کیا ہوگی جب ہندوستان تشریف لائے تھے. 15 سال 10 سال آپ نے حکومت سنبھالی, 25 سال کی عمر ہوئی تو خضر علیہ السلام آئے, کہا اب سلطنت چھوڑ دو. ماں کے پاس گئے, ماں اب میں پیر کی تلاش میں اور دین کی خدمت کے لیے جانا چاہتا ہوں. ماں اجازت تو, ماں کہتی اسی لیے تو آپ کو پیدا کیا گیا تھا, اب آپ جائیں, لیکن چونکہ آپ بادشاہ ہیں تو اچھا لباس بھی پہنے اور آپ سواریاں لے کر جائیں. لیکن آپ نہیں چاہتے تھے, لیکن ماں کا حکم تھا تو ماں کا دل رکھنے کے لیے سب کر لیا. 25 سال کی عمر کے اندر میرے مخدوم نکلتے دین کے لیے. لوگ آپ ایک توجہ, ایک بات یاد آئی, لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنگ تھی امام حسین کی اور یزید کی, کائے معاملے میں تو کہا اس معاملے کے اندر کی اقتدار کی بات تھی. ارے اقتدار تو یہاں بھی تو تھا, ارے میرے مخدوم نے اپنی سلطنت کو چھوڑ کر دین کے لیے نکلے. جب حسین کے بیٹے کی یہ شان ہے تو نانا کو اقتدار کی پڑی ہوگی, اور اقتدار تو ان کے گھر کی کنیز ہوا کرتی ہے, بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اقتدار اور جتنی بھی سلطنت ہے یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے, اگر وہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے, جس کو چاہے فقیر کر دے. اس لیے یہ بات غلط ہے کہ امام حسین اور یزید کی جو جنگ ہوئی تھی اقتدار کی جنگ نہیں تھی, نظریے کی جنگ تھی. اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے, 25 سال کی جوانی کے اندر اتنے بڑے سمنان کے تخت کو چھوڑ کر دین کے لیے نکلنا بتاتا ہے کہ ہمیں بادشاہ سے محبت نہیں ہے, ہمیں محبت ہے تو دین مصطفیٰ سے ہے. یہی تو بات ہے کہ جب آپ کے خاندان کا ایک چشم و چراغ سلطنت کو چھوڑ دے تو حسین اعظم کو کب سلطنت کا پڑی ہوگی. نکلتے ہیں اور پھر یہ آپ نے درویشی اختیار کی, بادشاہ تھے, لباس اتار دیا, سواریوں کو گھر بھیج دیا, جاؤ گھر, تنہا ہو کر آپ نے نکلے. اور مخدوم پاک کے بارے میں یہ آیا کہ 30 سے 40 برس تک آپ چلتے رہے. کتنے برس؟ اور دنیا کے اکثر ملک کا آپ نے دورہ کیا, ترکی تک گئے. 30 سے 40 برس تک آپ نے سفر کیا, پھر ہندوستان آئے.
اور ترکستان جب گئے نا تو مولانا روم کے بیٹے جب آپ نے ان کو دیکھا تو اس لیے کہ ولی ولی کو پہچانے، ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں، وہ تو باطن کو دیکھ کے پہچانتے ہیں. ہاں تو اب اتنا احترام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، اتنا احترام. تو ترکی کے شیخ الاسلام جو تھے نا وہ جلنے لگے کہ ایسا کیوں، یہ تو بظاہر تو یہ ان کا لباس بھی برابر نہیں، یہ اور ان کا اتنا احترام، اور میں کیا ہوں، میرا تو کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے دل میں. یہی تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی محفل لگتی تھی تو وہ جو ہے ترکی کے جو شیخ الاسلام تھے وہ مخدوم پاک کے بارے میں بات کرتے رہتے تھے. تو مولانا روم کے بیٹے نے کہا کہ آپ کے بارے میں ایسا کہتے، تو ٹھیک ہے وہ سدھر جائیں گے، بس اتنا، وہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ابھی کچھ نہ کہیں. ایک دن ایسا آیا، ہمیشہ جب بھی محفلیں گرم ہوتی تھی وہ ترکی کے شیخ الاسلام ہمیشہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے رہتے. ایک دن ایسا فجر کی نماز کے بعد میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ وہ آئے دوڑتے سر پہ کچھ نہیں، بال کھلے ہیں اور کپڑے کا حال نہیں، اور دوڑ رہے گھبرائے ہیں، اور قدموں میں گر کر کہتے وہ مخدوم پاک مجھے معاف فرما دیجیے. کہا مجھے معاف کر دے. کہا ہوا کیا؟ ارے کیا نہیں ہوا یہ پوچھیں. تو کیا ہوا؟ تو کہا میں رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، دروازے بند تھے، کوئی اندر آ نہیں سکتا. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کے کھڑے ہیں، اور میری گردن پہ رکھ کر کہا جا اور مخدوم سے معافی مانگ لے. کہا وہ مجھے دھمکی دے رہے تھے کہ میں آپ کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ کہ آپ نے بھیجے؟ کہا میں نے نہیں بھیجے، اس لئے کہ میں کیوں بھیجوں؟ تو کہا پھر یہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے مارنا ہی چاہتے تھے کہ ایک بزرگ آ گئے. بزرگ نے کہا بھئی چھوڑ دو، معاف کر دو ان کو، ہٹا دو. اب دیکھو توجہ، وہ بزرگ بیچارے کہنے لگے ان سے وہ جو تلوار لے کے کھڑے تھے، کہا انہیں مت مارو، کیوں مار رہے ہو، مت مارو، چھوڑ دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوتا، یہ ہیں وہ ہیں. انہوں نے مجھے بتایا مخدوم میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، بتائیے وہ بزرگ کون تھے؟ تو مخدوم پاک کہتے وہ تیرے دادا تھے. کہا تو ہاں تیرا دادا خدا کا ولی تھا، اور وہ میرے پاس آ کے اجازت لے کے گیا اور اس نے تمہاری حفاظت فرمائی. آپ نے تو جواب نہیں دیا، لیکن آئے غیب سے کوئی سوار اور یہ بتایا کہ تو جس سے مقابلہ کر رہا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ غریب نواز کا روحانی بیٹا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس وقت آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، سنو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شان، غریب نواز جیسے خدا کے ولی نے ہندوستان کے بادشاہ ولیوں کا بادشاہ، ہمارا بادشاہ غریب نواز نے کہا تھا میرے سلسلے میں اللہ ایک انسان کو ایسا پیدا کرے گا جو میرے سلسلے جشن کو نبی زندگی عطا فرمائے گا. آپ کا چرچا حرم پاک میں ہوا. محی الدین ابن عربی کہتے ہیں ایک شخص آئے کھانے کعبہ کا طواف کرنے. ابن عربی کہتے ہیں میں بھی کھانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ بہت بڑی ہستیاں لوگوں نے جگہ دے دی، طواف کرنے لگے. میں نے کہا کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا. تو ان سے میں نے جب پوچھا کہ آج کا غوث کون ہے، کل کا غوث کون ہے، محی الدین ابن عربی کہتے ہیں اس وقت وہ بزرگ کہتے ہیں سنو ایک مخدوم آئے گا جس کا نام اشرف ہوگا، وہ اپنے زمانے کا غوث ہوگا. یعنی آپ کی ولادت سے پہلے کئی بزرگان دین نے مخدوم پاک کے آنے کی لوگوں میں بشارت دی. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے جو ابراہیم مسجوب تھے وہ سمنان کی گلیوں میں اعلان کرتے تھے سنو ایک نوجوان مخدوم آنے والا ہے، مخدوم اشرف آنے والا ہے. اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی. ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا اور سنو اللہ کے ولی وہ تھے جو ہندوستان میں آئے، انہوں نے لوگوں سے کوئی پیسہ وصول نہیں کیا، اپنے گھر نہیں بنائے بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان داخل فرمایا. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں تک لکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے ہاتھ پہ کئی غیر مسلموں کو مسلمان کیا تھا. سب سے پہلے آپ بنگال گئے آپ کے پیر و مرشد کے پاس، اللہ الحق پنڈوی رحمت اللہ، بنگال کی سرزمین.
यूपी की सरजमीन का दौरा, हिंदुस्तान के अक्सर शहरों का दौरा मखदूम पाक ने फरमाया। और जहां भी देखते, और आपका एक इनफरादियत ये भी है, सुनो, आपका मामूल ये था, अल्लाह ने ये आपको शान अता फरमाई थी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को, कि जैसे मान लो समझाने के लिए कि आप यूरोप गए तो वहां लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो अल्लाह ने ये शान दी थी कि जहां भी जाते थे तवज्जो उनकी जबान में तकरीर करते थे। तुर्की में गए तो तुर्की में तकरीर, मिस्र में गए तो मिस्र में तकरीर, इराक में गए तो वहां की जबान, अरब में है तो वहां की जबान, हिंदुस्तान में आए तो वहां की जबान, जिस शहर में जाते, यानी अल्लाह ने वो शान अता की थी, खिताब बदलता था जबान बदल जाती थी, शहर बदलता था जबान बदल जाती थी, मुल्क तब्दील होता था, मुल्क के हिसाब से तकरीर करते थे। यानी ये नहीं था कि 4-5 लैंग्वेज पे उलूम और 4-5 लैंग्वेज पे महारत हासिल थी, ऐसा नहीं था। दुनिया के जिस खित्ते में कदम रख के और वहां की बोली जो बोली जाती थी उसी बोली के अंदर आप तकरीर करते थे, और तकरीर ही तकरीर, आखिर में किताब भी लिख के दे देते थे उसी की लैंग्वेज में। ये करामत है, तू नहीं समझ सकता, इसलिए कि करामत से तेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जो करामतों को मानते हैं तो फिर ये बात सुनते हैं तो दिल से सुभान अल्लाह निकलता है। जिस खित्ते पर आपका गुजर होता वहां की लैंग्वेज पे तकरीर होती, वहां की लैंग्वेज के अंदर आप किताब भी लिखते, और फिर क्या होता था, ये दिन की खिदमत का अंदाज था। एक तो तकरीर और एक है तसनीफ, यानी लिखना। लिखने के बाद आप ये करते थे, एक कोई भी एक आदमी होता आप उसको अपनी सोबत में रखते थे और उसको इतना पढ़ाते, इतना सवारते कि वो कंप्लीट हो जाता था। फिर कहते ये किताब ले और अपने शहर में तबलीग कर। ये दिन की खिदमत किया। कहां सल्तनत, कहां बादशाह, माँ बाप, घर, शहर, सिमनान को छोड़कर हिंदुस्तान आए। क्यों आए? हम गुनहगारों को ईमान देने के लिए आए। ये मुल्ला मौलवी ने क्या इस्लाम फैलाया? असली इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जिसने फैलाया है वो अल्लाह के वलियों ने फैलाया। हकीकत है कि नहीं? बताओ, आपको हर जगह वली मिलेंगे। अब उनकी तारीख उठाकर देखें, उन्होंने लोगों को ईमान दिया। अरे गरीब नवाज की ही बात कर ले तो हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख को जिसने कलमा पढ़ा है वो गरीब नवाज की जात है। निजामुद्दीन औलिया को देखे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देखे, ये जितने भी बुजुर्गान दीन थे उनका एक ही मिशन था, वो निकलते थे अल्लाह के दीन के लिए निकलते थे। और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का लिबास, वहां की सल्तनत को छोड़कर लिबास भी चेंज कर दिया। घोड़े सवार बुका, तुम अलग हो जाओ, मैं दीन के लिए निकलाओ। अल्लाह पंडवी की बारगाह में आए। इससे पहले एक बुजुर्ग की बारगाह में गए। वो बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से कहा था, ये बात तवज्जो से सुनने लायक है। उन्होंने कहा था, सुनो, मेरा इंतकाल हो जाएगा, देखो ये अल्लाह का वली होता है, और मेरा जनाजा एक सैयद पढ़ाएगा, और वो सैयद बहुत खूबसूरत होगा। तवज्जो, ये खुदा के वली की निगाह होती है। ये कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं कहता हूँ मोबाइल के अंदर सर्च करो लंदन, तो लंदन दिख सकता है। ये शैतान का बना हुआ आला, इसमें सब कुछ आ सकता है। वो वली की निगाह में तुझे यकीन नहीं है। ये मोबाइल पे तुझे यकीन है और वली की निगाह पे यकीन नहीं। हम कहते हैं हुजूर ने कहा था कि वली अपनी निगाहों से देखता है। खुदा कहता है मैं उसका देखना बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। वो नजर होती है, वो हमारी तुम्हारी तरह नहीं होती है। वो सर पे आसमान पे उठाते हैं तो सातों आसमान नजर आते हैं। वो सामने देखते हैं तो सारी सिमतें उठ जाती हैं, उन्हें नजर आता है। वो अल्लाह के वली अपने मुरीदों से कहते हैं एक सैयद आएगा, मेरा नमाज जनाजा पढ़ाएगा, उसका चेहरा खूबसूरत होगा। अब हुलिया बयान कर रहे हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई, अब हुलिया बयान, और कह रहे चेहरे के होठ लाल होंगे। होठ कैसे होंगे? लाल, पान खाने की वजह से बहुत लाल होंगे, और दाढ़ी सुनहरी, और इसकी लालाश से दाढ़ी भी लालाश होगी, बहुत खूबसूरत, और वो हाफिज कुरान होंगे। ये वली ने इनके मुरीदों को, और कोई जनाजा नहीं पढ़ाएगा, मेरा जनाजा वही पढ़ाएगा। अब ये हुआ कि इंतकाल हो गया, लोग राह देखने लगे तो सामने से देखा एक खूबसूरत जवान आ रहा है। यानी वो वली की बात तो देखो, यानी अगर कोई न भी चाहे और वो कह दे हो जाए। वो बहुत से वाकयात ऐसे हैं तारीख में, अल्लाह की वलियों की जिंदगी में। कहा कि हमने देखा आए तो हमने उनसे नाम पूछा, कहा तुम हाफिज कुरान हो? तो कहा हाँ। तो कहा तुम्हारा इंतजार है।
کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جنازہ پڑھا آپ کو پڑھانا ہے. کہا کس نے؟ کہا میرے پیر کی وصیت تھی. اور جنازہ پڑھانے کے بعد اب یہ ہوا کہ قبر کو دفن کر دیا گیا وہ اللہ کے بزرگ کو. تو یہ ہوا کہ ان کا قبر سے ہاتھ باہر آ گیا. قبر سے ہاتھ باہر آ گیا. بھئی یقین نہیں ہو رہا ہے؟ ولی ہے نا, ہم تم جیسے تھوڑی ہے. کون ہے؟ ولی اللہ ہے. ولی اللہ ہے, اللہ نے جس کو اپنا دوست کہا. اب اگر کوئی پاورفل آدمی کا دوست ہو جائے تو کہا کہ اس کا بہت پاور ہے, بڑے پاور والے کا دوست ہے. تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کے دوست اللہ کے ولی ہیں. قبر سے اب کسی کو علم نہیں یہ کیوں ہوا. مخدوم پاک کہتے کہ مجھے خبر ہے کیوں ہوا. کہا کیوں ہوا حضرت؟ تو کہا انہوں نے کوئی وصیت کی تھی. کہاں وصیت کی تھی کہ ٹوپی رکھ دے میری قبر میں. یعنی 700 برس پہلے لوگوں کا بھی یہی عقیدہ تھا. اس لئے کہ یہ زمانہ آپ کا جو ہے 6 ہجری 600 ہجری کی بات ہے, تو آپ کے زمانے پاک کو 800-700 سال ہو گئے مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو کہا کہ کوئی چیز بھول گئے ہیں آپ رکھنے کے. آپ نے پیر نے وصیت کی تھی. کہاں ہمارے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ ٹوپی رکھ دینا, تبرک والی ٹوپی. تبرک والی یعنی وہ کسی بزرگ کی ٹوپی تھی. تو کہا رکھو. جیسے ہی ہاتھ میں دی ہاتھ اندر چلا گیا. زندہ کرامت زندہ لوگوں کی ہے. آپ دیکھنا کبھی شہید دادا بھی جاؤ تو مزار پاک حرکت کرتا ہے نا. ایک بہت پرانی بات ہے, 10-15 سال پہلے کسی بدعقیدہ نے یہ کہا تھا کہ جھیوڑا ہوگا اس کے لیے ہلتا ہے. تو اب اس کی عقل گھاس چڑھنے گئے ہوں گی تب یہ بات کر رہا ہے. اب جھیوڑے کو اوپر میرا رومال ڈال دو, رومال ہلے گا؟ تو 4-5 گلیف ہے, اس پہ پھول ہے نا, جھیوڑے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اکا ہلتا ہے. یہ اس کی عقل کا دیکھو کچرا نکال رہا ہے. یہ ہے عقل کے اندھے. تسلیم کرو کہ یہ حرکت کر رہا ہے اور یہ بتا رہے ہیں لوگوں ہم ہماری قبر میں زندہ ہیں. یہ تمہیں بتا رہے ہیں. تو کہاں تم اپنے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں ٹوپی دو, ان کی ٹوپی لے کے اندر چلیں گے. پھر آپ نے وہاں کرتا رکھا تھا. پیر مریدوں میں لڑائی ہونے لگی کہ ہم لیں گے حضرت کا کرتا, ہم لیں گے. مخدوم پاک نے کہا یہ کرتا میں لوں گا. تو کہنے لگے ہم نے اتنے سالوں خدمت کی, آپ تو ابھی آئے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے چلو ان کی قبر پہ کرتا رکھ دو. توجہ. اور جو اٹھا لے کرتا اس کا, جو اٹھا لے کرتا, اب کرتا یعنی کپڑے, مطلب یہ کفنی جس کو کہتے ہیں. اب مان لو کہ کفنی, اب ہر کوئی سوچنے لگا کفنی تو کوئی بھی اٹھا لے گا کیونکہ بہت ہلکی ہوتی ہے نا. کفنی تو بچہ بھی اٹھا لے گا. تو مریدوں نے کہا بس اتنی سی بات, کفنی اٹھانے کہا چلو ٹھیک ہے چلو. اب مزار پر ان کے جو کرتا رکھا, مخدوم پاک نے کہا چلو اٹھاؤ. ایک آیا نہیں اٹھ رہا ہے. وہ تعجب کر رہے کہ کرتا نہیں اٹھ رہا ہے. کل تک تو یہی کرتا ہم پیر کو پہناتے تھے, کل تک تو یہی کرتا اٹھاتے تھے. کہا تم اٹھاؤ. پورے جتنے مریدین تھے سب نے اٹھایا, کرتا نہیں اٹھ سکا. مخدوم کہتے جو اٹھانے کرتا اس کا, میرے مخدوم گئے اور اپنے ہاتھ سے اٹھایا تو کرتا اٹھ گیا. تو کہا مخدوم کہا یہی تو ان کی ارادہ تھا کہ یہ کرتا بھی میں لے کے چلا جاؤں. یہ خدا کی ولیوں کی شان ہوتی ہے. پھر علاء الحق پنڈبی کے پاس گئے, مرید ہوئے, وہاں رہے کئی دنوں تک, اور آپ کی بارگاہ میں آپ کو ملا جہانگیر لقب, مخدوم اشرف جہانگیر. اس لیے کہ دیکھو آدمی چھوٹے کو, چھوٹا آدمی بڑے کو, یعنی مرید لوگ, چاہنے والے لوگ کسی کو لقب دے تو بڑی بات نہیں ہے کہ بھئی چلو اس نے دے دیا. لیکن کوئی بڑا چھوٹے کو لقب دے بہت بڑی بات ہے. بڑا لقب دیں, یعنی ابھی جیسے مان لو کہ آپ جس کو چاہتے ہیں آپ نے اس کو خود بھی بنا دیا, یہ بہت بڑی بات نہیں ہے آپ عوام میں سے. لیکن اگر کوئی بہت بڑی ہستی کسی کو لقب دے تو کوئی بڑے آدمی نے لقب دیا. مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کے پیر سوچ رہے ہیں کیا لقب دوں, کیا لقب دوں, کیا لقب دوں. اچانک صبح میں دیواروں سے آواز آنے لگی جہانگیر جہانگیر. یعنی مخدوم پاک, مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کو جو لقب ملا وہ آپ نے تو سوچا ہی تھا, لیکن من جانب اللہ آپ کو لقب ملتا ہے جہانگیر. جیسے نظام الدین اولیاء کا نام کیا خبر, محمد احمد. توجہ, ان کا نام محمد ہے لیکن نظام الدین اولیاء کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا لقب ہے. اس لئے کہ ایک دن آپ رستے سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا او مولانا نظام الدین اولیاء,
نظام الدین اولیاء نظام الدین پیچھے پھر کے دیکھا تو کوئی نہیں، تو کہا یہ کیا تھا؟ خدا کی طرف سے تھا۔ اور جب آپ مسجد میں پہنچے پوری مسجد کھڑی ہو گئی، وہ کہتی ہے نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء۔ اصل نام غائب ہو گیا، لقب مل گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو پوچھا تھا مخدوم پاک کو، ایک جوان نے کہا آپ کو لقب کس نے دیا؟ کہا میرے پیر نے۔ کہا کیوں دیا؟ یہ سوال کیا تھا۔ تب آپ نے بتایا کہ دیواروں سے آواز آئی کہ ان کا لقب جہانگیر ہے، جہانگیر۔ یہ القابات اللہ کے ولیوں کو ملتے ہیں اللہ کی جانب سے۔ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب نہیں تھا، نام نہیں تھا نظام الدین، یہ لقب تھا جو غیب سے آپ کے لیے آیا تھا، وہی آپ کا نام مشہور ہو گیا۔ یہی ہے مخدوم پاک کا۔ پھر آپ کی چوچا شریک کی سرزمین پہ آئے، وہاں جہاں آپ کا مزار پاک ہے آج بھی، وہاں ایک جھیل شریف ہے، پانی ہے، جناتوں اور جادوگروں کا علاج۔ وہ جھیل شریف کا پانی ایسا ہے کہ یوں دیکھیں نا تو جھیل وہ لیل باجیلا پانی، لیکن ہاتھ میں پیوں تو میٹھا۔ اور یہ جو جھیل ہے نا وہ اللہ کے ولیوں نے کھودی ہے۔ کیسے کھودتے تھے مارو؟ اٹھاتے تھے اور کلمہ پڑھ کے مارتے تھے۔ اس میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر آدمی کا یقین اچھا ہو نا تو آدمی وہاں جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لوگ نہاتے ہیں وہاں جا کے، غیر بھی آتے ہیں، یعنی جس کا جتنا یقین، ایک بوند بھی لے لو پھر تمہیں شفا مل جائے گی۔ وہ پانی ہے وہاں، آپ کا مزار پاک بھی ہے، لوگ حاضری بھی دیتے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی کبھی ان کی بارگاہ میں، بہت بڑی آپ فرماتے اگر کوئی میرے مزار پہ حاضری دے اللہ اس کی بدبختی کو دور کر دے گا۔ ان کے مزار کی برکت اتنی ہے، یو پی میں چوچا شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ جب وہاں پہنچے نا تو وہاں جوگیوں کا راستہ، ہر جگہ ولیوں کو کوئی نہ کوئی ملا ہے، لیکن وہ کبھی ہارے نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ انہیں کوئی خوف، چاہے پوری دنیا ان کے سامنے کھڑی ہو جائے اور ایک ولی تنہا ہو، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ غریب نواز میں آئے تھے، ہندوستان میں کون اپنا تھا؟ کون سی رشتہ داری تھی؟ لیکن وہاں آ کر اجمیر شریف میں اتنے خطرناک، اتنے اکھنڈ بھارت کے بادشاہ کو بھی ان کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ اسی طرح مخدوم پاک جب ہندوستان کی سرزمین پر یو پی میں کچوچا شریف پہنچے، وہاں جوگیوں راستہ 5000 جوگی رہتے تھے۔ کہا خالی کرو، یہ ہماری جگہ ہے، تو کہا ہم نہیں خالی کریں گے، مقابلہ کرو۔ اب خود مخدوم پاک نہیں گئے، اپنے ایک دن کے مرید کو بھیجا۔ کہا جا تو جا، کہا میں کیسے لڑوں گا؟ کہا ادھر آ، پان چبایا منہ میں رکھ دیا۔ کہا جا اب سامنے کھڑا ہو جا۔ 5000 سوٹے باز، 5000 جادوگروں کے سامنے میرے مخدوم اشرف کا ایک مرید ایک دن کا بنا ہوا پان چبایا، ٹکڑا رکھ دیا، وہ سامنے کھڑے ہوئے، یہ جادو پھینکتا تھا، اشارہ کرتے تھے، ہٹ جاتا تھا۔ ایک ہی اکیلے تھے، وہ سب کے سب آئے، کہا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ وہاں آپ کا مزار پاک بنا، اور آپ نے شادی نہیں کی تھی، آپ نے اپنے بھانجے کو اپنا روحانی بیٹا بنایا، عبدالرزاق نور العین، انہی کو اولاد یہ سب آپ نے، اور اتنا بڑا بنایا۔ ایک آخری بات، بہت پیاری بات یاد ہے۔ ایک دن آپ نے پوچھا کہ عبدالرزاق نور العین کہاں ہے میرے بھانجے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ سننا بنانے کا ٹرک سیکھنے گئے جنگل میں۔ کہاں گئے؟ توجہ، کہاں گئے؟ سونا کس طرح بنتا ہے؟ سونا مطلب سونا، گھرے نہیں، سونا نہیں، کس طرح بنتا ہے اس کا سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے جنگل میں گئے۔ جب واپس آئے تو کہا کہاں گئے تھے؟ تو کہا حضرت میں وہ سونا کیسے بنتے سیکھنے گیا تھا، کام آئے گا، ہنر ہے، کام آئے گا، کبھی بھی کام آ سکتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، مٹی اٹھائی، کہا یہ کیا ہے؟ وہ بولے مٹی۔ تو پھر کہتے ہیں یوں کر کے کھولا، کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا سونا۔ تو کہا بیٹا اپنے اندر وہ روحانیت پیدا کر کہ تو جہاں نگاہ ڈالے وہ ساری چیزیں سونا بن جائے۔ یہ شانتی آپ کی، ایک نگاہ ڈالتے تھے۔ اب سوچے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی یہ ولایت تھی تو غریب نواز کی شان کیا ہوگی؟ لوگ غریب نواز کی بات کرتے ہیں، حضور کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے بیٹے عبدالرزاق نور العین کو اتنا پڑھایا، اتنا کہ مخدوم پاک کی خدمت میں ایک آدمی 12 سال سے رہ رہا تھا، بیچاروں کو کچھ مطلب علم شریعت کا اتنا علم نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن بہت 12 سال ہو گئے، مخدوم پاک نے کہا بیٹا نظر ڈال اس پہ۔ عبدالرزاق نور العین نے ایسی نظر، خالی نظر ڈالی۔ اب سوچیں کہ جن کے پاس پڑھنے والے کی یہ شان ہے، جن کو عطا ہوا مخدوم سے، عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی نظر ڈالی۔ پھر کہتے لوگوں جو پوچھنا ہے ان سے پوچھو،
جو بھی پوچھو گے وہ جواب دیں گے. اور دیکھا سب نے کہ عبدالرزاق نور العین کی نظر کی یہ وہ شان تھے کہ جو سوال کرتے تھے وہ جواب و عطا فرماتے تھے. تو اب سوچئے کہ جب بھانجے کو اتنا پلایا اور پڑھایا تو خود کی شان کتنی بڑی ہو. اس طرح آپ نے اپنے گھر کو چھوڑ کر ہندوستان میں دین پھیلایا اور آج آپ کا مزار کی چوچا شریف میں ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہاں ہے. ہمیں شاہ دعا کرنی چاہیے کہ کبھی حاضری ہو. بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑی ہستی ہے. لوگ کئی تعداد میں عام دنوں میں بھی وہاں جاتے ہیں. 2 دن پہلے ان کا عرس شریف گیا. اللہ ہم سب کو ان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.